جی دوستو، پرائم منسٹر نریندر مودی نیو یارک میں تھے. پرائم منسٹر شہباز شریف بھی نیو یارک میں تھے. لیکن مودی صاحب نے UN GA سیشن اس طرح اٹینڈ نہیں کیا. وہ بنیادی طور پہ اگر نیو یارک گئے تھے تو اس کی وجہ کوالڈ کی سمٹ تھی، چوتھی کوالڈ سمٹ جو کہ ولمنگٹن ڈیلیور میں ہوئی، جس کو امریکی صدر نے ہوسٹ کیا. وہ نیو یارک بھی آئے. انہوں نے مودی صاحب نے سمٹ آف دا فیوچر سے خطاب بھی کیا، مختصر خطاب تھا. لیکن جو اہم بات میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مودی صاحب نے لانگ آئلینڈ میں، نیو یارک میں، وہاں پہ جو انڈین امریکنز ہیں وہاں ان سے خطاب بھی کیا. بہت بڑا مجمع تھا، بہت لوگ تھے اس میں، اور مودی صاحب نے جو اچھے مقرر تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مودی صاحب نے بہت زبردست جوشیلی تقریر کی اور انڈین امریکنز کو بتایا کہ دیکھیے جی کس طرح بھارت ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور اب ہمارا شمار بڑی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے، اور 2030 تک ہم تیسری بڑی اکانومی ہی بن جائیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انفراسٹرکچر کی بات کی، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ای گورننس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی بھارت کام کر رہا ہے، سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن کے لیے بھی کام کر رہا ہے. تو مختصراً یہ کہ بھارت ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بات تو کسی حد تک ٹھیک ہی ہے. میں جو اور یہ جو ایک ہے، یقیناً بھارت کے لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ باہر بھی، بھارت سے باہر بھی، بھارت کے اندر تو نہیں ہے لیکن بھارت سے باہر ایٹ لیسٹ جو اوورسیز انڈین ہیں وہ اس قسم کی تقاریب میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اور بھارت کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. دوسری جانب پاکستان کا ذرا معاملہ مختلف ہو گیا. ایک زمانہ تھا کہ ہماری کمیونٹی بھی اتنی زیادہ، جو باہر اوورسیز پاکستانیز ہیں، اتنے زیادہ پولیٹیسائز نہیں تھے. ہم سے غلطیاں ہوئیں چونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے باہر جا کر اپنے چیپٹرز بنا لیے. اب یہ بھارت میں بھی کچھ کچھ ہو رہا ہے، ہم سے شاید وہ سیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو ہر جہاں جہاں ہماری کمیونٹی تھی، خاص طور پہ UK میں اور US میں، گلف کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہے، وہاں لوکل جو ہے رولز اجازت نہیں دیتے. لیکن UK اور باقی US اور باقی یورپین کنٹریز میں آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو ہر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں اس کا چیپٹر وہاں ضرور مل جائے گا. لیکن PTI کے جو ہے حکومت کے آنے کے بعد 2018 میں ہم نے دیکھا کہ، اور پھر جب عمران خان حکومت سے ہٹایا گیا نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے 2022 میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو کہ پہلے بھی تقسیم تھی، باہر اوورسیز کمیونٹی کی بات کروں، اب زیادہ وہ تقسیم ہو گئی ہے. اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب جب ہمارے وزیر اعظم ہوں یا وزیر خارجہ ہوں، وہ اب جب UK جاتے ہیں، US جاتے ہیں یا کچھ اور ویسٹرن دنیا میں جاتے ہیں تو پاکستانی کمیونٹی ان کا پیچھا کرتی ہے اور باقاعدہ ان کو چور چور کہتی ہے اور باقی بھی جو ہے نعرہ بازی کرتی ہے. اور اسی وجہ سے اس زمانے میں جب ہمارے بھی لیڈرز آتے تھے باہر تو ہم کمیونٹی کا ایک اجلاس بڑے لیول پہ کرتے تھے. مجھے خود یاد ہے ایون جب مشرف بھی آئے تھے لنڈن میں، اور میں اس وقت ڈپٹی ہائی کمشنر تھا وہاں، تو ہم نے 2005 کی شاید میں بات کر رہا ہوں، تو بڑا زبردست ہوٹل میں ہم نے، گروونر ہوٹل میں ہم نے بڑا زبردست ان کا یہ اجتماع کیا تھا. تو اور کوئی بدمزی پیدا نہیں ہوتی تھی، حالانکہ بہت سے اختلافات لوگوں کو تھے پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے، لیکن وہاں PMLN کے لوگ بھی آتے تھے، PPP کے بھی لوگ تھے. تو وہاں کم از کم باہر کی جو ہماری کمیونٹی تھی وہ یکجا تھی. ڈویژنز تھی، انڈر کرنٹ ضرور تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جب پاکستان کی بات ہوتی تھی تو یکجا ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اب وہ معاملہ نہیں رہا. اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، آج شاید UK پہنچے ہیں، تو ان کے جو خلاف جو ہے وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو ان کو چور چور کہنا شروع کر دیا PTI کے ورکرز نے.
اسی طرح نیو یارک میں بھی اگر گئے تو وہاں کوئی جو ہے کمیونٹی سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. خواجہ آصف صاحب کا شاید ایک مختصر کانسلیٹ جنرل میں نیو یارک میں ایک محدود سطح پہ ایک انٹریکشن ہوا کمیونٹی کے ساتھ. پھر شہباز شریف صاحب لنڈن آئے اور اپنے سویٹ میں ہی شاید انہوں نے ایک 5-6 ایتھنک میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا. اسی طرح تو یہ میں ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جہاں ہم اپنے اندر ملک کے اندر تو ڈیوائڈ ہیں ہی ہیں، بہت ڈویژنز ہیں، بہت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن وہاں اس بات کا دلی دکھ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بھی تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے. میں ابھی بھی یہی امید کرتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تھوڑا سا ان چیزوں کا احساس کریں گی اور اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنائیں گی. اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے، خاص طور پہ یو کے اور یو ایس میں، کہ وہاں مین اسٹریم جو ہے پالیٹکس ہے وہاں کی لوکل پالیٹکس میں حصہ لیں. ہمیں اور صادق خان جیسے لوگ چاہیے، اور اس وقت تقریباً 13-14 ہاؤس آف کامنز میں ہیں پاکستانی، برٹش پاکستانیز، اور اس طرح پاکستانی امریکنز بھی کچھ کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں نظر آتے جس طرح نظر آنے چاہیے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ باہر رہ کر پاکستان کی پالیٹکس مت کیجیے، پاکستان کے لیے پالیٹکس کیجیے. جب آپ پاکستان کے لیے پالیٹکس کریں گے تو پھر آپ وہاں مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ پاکستان کے لیے ابھی بھی آپ ایسٹ ہیں ہمارا. آپ اگر ریمیٹنسز نہ بھجوائیں تو آپ کی ریمیٹنسز بھی ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا سہارا ہے. تو آپ ہمارے ایسٹ ہیں. آپ پاکستان کا جو نیریٹو ہے ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بلڈ کر سکتے ہیں. تو لیکن تبھی ہو سکتا ہے جب آپ غیر سیاسی تو میں نہیں کہتا، لیکن جو اپنے آپ کے جو بھی آپ کی پولیٹیکل انکلینیشنز ہیں اس سے تھوڑا باہر رہ کر پاکستان کے بارے میں صرف سوچیں، اور آپ پالیٹکس کریں لیکن لوکل پالیٹکس کریں، جو ہوسٹ کنٹری کی پالیٹکس ہے وہ کریں، تاکہ آپ وہاں پہ اپنا کوئی مقام پیدا کریں. جب آپ وہاں اپنا مقام پیدا کر لیں گے تو یقین جانیے آپ پاکستان کے لیے اتنے بااثر ہوں گے، آپ پاکستان کے لیے ریئلی ایک ایسا ایسٹ بن جائیں گے کہ پاکستان کی کوئی حکومت آپ کو اگنور نہیں کر سکے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ کہیں اپنا اثر دکھائیں گی. اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اختلافات کو بھی ایک سول طریقے سے اس کا اظہار کرنا چاہیے. بہت شکریہ.